بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ حصہ چہارم، جاننے کی باتیں۔ قال امام کاظم وقال ابو الحسن موسیٰ ابن جعفر عیال الرجل اسراؤہ فمن نعم اللہ علیہ نعمت فلیوسع علی اسرائہ فإن لم یفعل اوشک ان تزول تلک النعمۃ۔ ایک مرد کا خاندان یعنی اس کی بیوی بچے سب اس کے ایک طرح سے اسیر و قیدی ہیں جو اس کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ بس جب بھی خداوند کی کوئی نعمت اسے دے تو اس نعمت سے مرد کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو بہرہ مند کرے۔ اگر یہ کام انجام نہیں دیا تو وہ نعمت اور اس کی برکت اس سے لے لی جائے گی۔ مطالعہ اور بررسی سے معلوم ہوا ہے کہ اکثر شوہر اور بیوی کے اختلافات کا سرچشمہ شوہر کی کنجوسی ہوتی ہے یا اس کا بخیل ہونا ہوتا ہے۔ مرد کو فضول خرچی کرنے والا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مرد سے کہا گیا ہے کہ وہ میانہ روی اختیار کرے، اور اسی بارے میں پیغمبر بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضمنت لما نکتصد ان لا یفتقر۔ میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو بھی زندگی میں میانہ روی اختیار کرے گا ہرگز فقیر نہیں ہوگا۔ نمبر 7، شوہر کو خود خواہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیشہ صرف اپنی فکر یا صرف اپنے کھانے پینے کی فکر یا اپنی شہوت کو پورا کرنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مرد کو اپنے مقام اور اپنے تمام وجود کے ساتھ اپنی شریک حیات اور اولاد کی خدمت کرنی چاہیے اور اپنی ذات کو ہی محور نہیں بنانا چاہیے۔ اگر بیوی کے اندر جنسی خواہش پیدا ہو رہی ہے تو اس کو پورا کرے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خاندان کی اساس محبت پر ہوتی ہے۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کے سوال کے جواب میں کہ جو اپنے شوہر کی بے توجہی کی شکایت کر رہی تھی فرمایا، اگر تمہارا شوہر جانتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرنے سے اسے کیا ملے گا تو ہرگز مخالفت نہ کرتا۔ اس عورت نے پوچھا کہ اس کے عوض اس کو کیا ملے گا، تو فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اقبل الرجل المؤمن علی امرأۃ المؤمنۃ اکتنفاہ ملکان وکان کالشاہر سیفہ فی سبیل اللہ فاذا فرغ منہا تحطت عنہ الذنوب کما تحط ورق الشجر آوان سکوتہ فاذا ہو وقت نسلخ من الذنوب۔ جب بھی مرد بیوی کی طرف توجہ کرتا ہے تو دو فرشتے اس کے ہمراہ ہو جاتے ہیں، اور وہ اس سپاہی یا فوجی کی طرح ہے جو میدان جنگ میں حاضر ہو۔ جب بیوی کے ساتھ جنسی اعمال انجام دیتا ہے تو اس کے گناہ درختوں کے پتوں کی طرح گر جاتے ہیں، جیسے کہ موسم خزاں میں گر جاتے ہیں، اور جب وہ غسل کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، یہ بہت ہی اہم نکتہ کہ جس پر مرد کو عمل کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا چاہیے۔ بعض روایات میں ہے کہ 2 طرح کے لوگوں سے ہمیشہ نیکی سے پیش آنا چاہیے، ایک یتیم اور دوسرا بیویاں۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ صَبَرَ عَلَىٰ خُلُقِ امْرَأَتِ سَیِّئَةِ الْخُلُقِ وَاحْتَسَبَ فِي ذَلِکَ الْأَجْرَ آتَاہُ اللَّہُ
ثواب الشاکرین۔ جو مرد اپنی بد اخلاق بیوی کے مزاج پر صبر کرے تو پروردگار عالم اس کو شاکرین کا اجر عطا فرمائیں گے۔ البتہ یہ جاننا چاہیے کہ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی اس پر مسلط ہو جائے اور جو وہ کہے مرد وہی کام انجام دے، بلکہ بعض روایات میں مردوں کو ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی اپنے تمام اختیارات عورت کو نہ دیں اور اپنے اوپر حکم چلانے والا نہ بنائے۔ نمبر 9، مرد کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی طاقت اور روب و دبدبے کی حفاظت کرے اور کبھی بھی گھر کی سرپرستی کی ذمہ داری بیوی کے ہاتھ میں نہ دے، کیونکہ خواتین ایسا ساتھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سب امور درہم برہم ہو جائیں گے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کلو امری تو دبرہ امرأۃ فہو ملعون۔ جس مرد کو اس کی بیوی چلائے وہ خدا کی رحمت سے دور ہے۔ اس قانون کے تحت مرد کو محبت و مہربانی کے ساتھ ہمیشہ اپنی حکمرانی اور قدر مندی کی حفاظت کرنی چاہیے اور غلام کی طرح ایک کونے میں بیٹھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اتفاقاً عورتیں قدر مند مردوں کے مقابلے میں زیادہ کمزور مردوں کو پسند کرتی ہیں۔ مرد میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ بیوی کی خواہشات کو دیکھتے ہوئے اس کی جائز خواہشات کو پورا کرے تاکہ بیوی سوء استفادہ نہ کر سکے اور اسے غیر منطقی کاموں کے لیے مجبور نہ کرے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اتقو شرار النساء وکونوا من خیارہن علی حذر ان امرنکم بالمعروف خالفوہن حتی لا یظمأن فی المنکر۔ بدذات عورتوں سے پرہیز کرو اور اچھی عورتوں کے ساتھ احتیاط سے رہو۔ اگر تمہیں مشہور و معروف کاموں کو انجام دینے کے لیے کہیں تو بعض کاموں کو نہ کرنا، تاکہ کہیں وہ مرد کے نرم رویے سے سوء استفادہ نہ کریں اور غلط کام کرنے کو نہ کہیں۔ یہاں پر اس موضوع پر توجہ ہونی چاہیے کہ تمام چیزیں جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے عام خواتین سے مربوط ہیں، جبکہ بعض ایسے خاندان بھی ہیں جن میں خواتین کی عقل و خرد اپنے شوہروں کے مقابلے میں زیادہ اور کامل ہے، یعنی گھر چلانے کے امور میں وہ زیادہ بہتر ہیں۔ بالخصوص ایسے خاندان جس میں ان کے شوہر بد اخلاق ہیں یا نشہ وغیرہ کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے ایسی جگہ گھر کو چلانے کے لیے خواتین ہوں، کیونکہ گھر کو چلانے کا معیار قوت فکر ہے۔ اگر یہ معیارات گھر کے مرد میں نہ ہوں بلکہ گھر کی عورت میں ہوں تو حتماً گھر چلانے کی ذمہ داری بھی عورت کے اختیار میں ہونی چاہیے۔ السلام علیکہ یا سیدتا نساء العالمین، السلام علیکہ یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا زوجتا علی امیر المومنین، السلام علیکہ یا ام الائمۃ المعصومین، یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد